کیوں خامخواہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کرتے ہو؟ جو گناہ کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، رب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ نمازیں نہ چھوڑیں، خواتین بے حیائی کے کام نہ کریں، نہ مرد حضرات نہ خواتین، نہ نوجوان لڑکیاں نہ نوجوان لڑکے نقاب کا اہتمام کریں، حجاب کا، صرف اسکارف کا نہیں، اسکارف کا استعمال نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ کیوں خامخواہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کرتے ہو؟ کیوں خامخواہ وہ جو بالکل سفید اور نورانی دل ہے اس دل کو سیاہ کر ڈالتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ اس کے اوپر دھبا بیٹھتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے رجوع ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے بلکہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے تو گناہ کے اعتبار سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، اس طرح اس پر دھبے کالے بیٹھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر تمہیں کہتا ہو کہ تمہارا خون اچھا ہے اور دل تمہارا صحیح دھڑک رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم شریعت کہتی ہے کہ تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ فرمایا کہ یہی ہے وہ مقام جب دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ جب دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ فرمایا کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لہم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھتے نہیں، آذان لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو کہ جانور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے غافل بندے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ دیکھو یہ گنہگار لوگوں کے کیا ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، بظاہر دکھنے میں تو بینا نظر آتے ہیں لیکن یاد رکھو اگر ان کے پاس بینائی ہوتی تو یہ گناہ نہ کرتے۔ جو گناہ کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، رب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القیامة أعمى، اور کل قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اور بندہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، یا رب کہ میں کیوں نابینا، میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں جبکہ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، یہ اس واسطے ہوا کہ جو دنیا میں تو دنیا نے دیکھا اور تجھے کیا ہے، تو نے دنیا دیکھی، دنیا کا مال و متاع نظر آیا، دنیا کا کیا ہے عیش و آرام نظر آیا، دنیا کی فیسلٹیز تجھے نظر آئے، لیکن میرے قرآن کو تو نے کبھی نہیں پڑھا، میرے قرآن سے تو نے کبھی نصیحتیں نہیں لی، حتیٰ کہ ایسے ہی زندگی دنیا میں گزاری جیسے اندھا گزارتا ہے، میرے قرآن سے تو اندھا گزارا، تو آج میں تجھے اندھا اس واسطے اٹھا رہا ہوں کہ تو حقیقت سے منہ موڑ کے زندگی گزارا ہے، آج اس حقیقت کو میں تجھے حصی طور پہ دے رہا ہوں کہ تو آج اندھا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، جیسے رمضان المبارک میں نماز سے تعلق تھا، جیسے رمضان المبارک سے قرآن سے تعلق تھا، جیسے رمضان المبارک میں نیکیوں سے تعلق تھا، ایسے ہی تعلق قائم رکھنا چاہیے غیر رمضان میں بھی۔ اللہ وہی ہے جو رمضان میں تھا، وہی غیر رمضان میں بھی ہے، اللہ کا حکم بھی وہی ہے جو رمضان میں تھا وہی غیر رمضان میں بھی ہے۔ ہاں، روزہ اضافی چیز تھی جو صرف رمضان میں فرض ہوئی، لیکن یاد رکھو نماز اضافی چیز نہیں ہے جو صرف رمضان کے لیے فرض ہے، وہ پورے سال کے لیے فرض ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پورے سال کا نمازی چاہیے، رمضان کا نمازی نہیں چاہیے۔ نیکیوں کا تعلق اسی طرح فرض ہے جس طرح غیر رمضان میں بھی، اس طرح رمضان میں بھی فرض تھا۔ اسی طرح یاد رکھو تمہارے جتنے اخلاقیات کی چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، یہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح تمہیں کیا ہے رمضان میں فرض تھا۔ اللہ کے لیے 360 پر 5 دن میں تقسیم کر لو اور دیکھو ایک صفحہ بھی اگر قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پڑھ لیتے ہو تو یاد رکھو بیٹھے ہوئے سب افراد اگلے عید تک تقریباً قرآن کا پونا حصہ تلاوت اور سمجھ چکے ہو۔ زندگی کا ایک معمول بنائیں، ایک صفحہ ہر دن کی تلاوت اپنے اوپر لازم کریں، نمازیں نہ چھوڑیں، خواتین بے حیائی کے کام نہ کریں، نہ مرد حضرات، نہ خواتین، نہ نوجوان لڑکیاں، نہ نوجوان لڑکے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ رمضان میں کنٹرول سے جیسے رہیں اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی رہیں۔ نقاب کا اہتمام کریں، حجاب کا، صرف اسکارف کا نہیں، اسکارف کا استعمال نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے جلباب، جلابیب کہا ہے۔ یاد رکھو نقاب کا استعمال کریں اپنے پردے کے لیے، اپنا منہ چھپانا ہے وہ پردہ ہے۔ پردہ کیا ہے؟ خالی خلی اسکارف پہن لینا کوئی پردہ ہے جو کہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یاد رکھیے نقاب کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہی حکم دیا تھا۔